اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے، ہاں یہی تو ٹھیک ہے، یہی تو ہونا چاہیے، منطقی ہے، معقول ہے، کہیں چیز اپرائے گی نہیں۔ انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجن، بہت ہی تنگ اندر سے، کانما یصعد فی السماء، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا۔ یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی، اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھر کے پاؤں جو ہے من بھر کے ہو گئے، بوجھل ہو گیا انسان، وہ بات نہیں۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ جنت کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے دار السلام۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی ان کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہی ان کا حمایتی ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عمل کے، وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے، اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہیں، تو انہوں نے بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ جو کہا تھا اس بڑے جن نے، عزازیل نے، کہ تو دیکھے گا وما تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی، تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا۔ ربنا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں۔ قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور
اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کبائی کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔